وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اور کہے تو اڈے رب نے ادعونی استجب لکم اے میرے بندیو مینوں پکارو میں تواڈیاں دعاواں قبول فرماواں گا بے شک او لوگ جو مینوں پکارن تو انکار کر دینے تکبر کر دینے سیدخلون جہنم داخرین ان قریب داخل ہوں گے ذلیل ہو کے جہنم دے اندر سامعین محترم اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے حضرات میں خطابہ بچوں کوئی خطیب نہیں نہ ہی مینوں خطیباں والے معاملات ہوندے نے طالب علم ہاں قرآن و حدیث دا ایک سبق سنان واسطے تواڈے سامنے بیٹھا تے تواڈے کے ترلے کے مہربانی کر کے چپ کر کے تھوڑا جا سبق سن لو شور شرابہ ختم کر دیو اللہ توانو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ دے قرآن دی اے مجلس ہے نبی علیہ السلام دے فرمان دی مجلس ہے شور شرابہ نہ کرو جڑے پائی شور کر رہے نے کوئی جڑے منتظمین حضرات نے انہاں دا ترلا مارو اللہ توانو جزائے خیر دے قرآن دی مجلس سے شور کرنا تے شرعی طور تے بھی جائز نہیں تے تسی اہل حدیث ہو کے اہل سنت ہو کے قرآن دی مجلس سے شور کرو یہ تے بالکل ہی نامناسب بات ہے میں بڑے ہی اختصار نال
چند باتاں تواڈی خدمت پیش کرنا چاہنا۔ کانفرنس دا نام اہل حدیث کانفرنس، اور میں تواڈے سامنے مسلک اہل حدیث دے حوالے نال ایک مسئلہ رکھنا چاہنا جو کہ الحمدللہ اہل حدیث دا نظریہ، اہل حدیث دا عقیدہ، اہل حدیث دی فکر اور سوچ ہے، اور اہل حدیث دی دعوت ہے، اور وہ مسئلہ اے وے جو میں اس وقت تواڈے سامنے آیت تلاوت کیتی ہے، اے دے اندر میرے رب نے جڑا مسئلہ بیان کیتا ہے، لوگوں رب کہندا ہے مینوں پکارو میں تواڈیاں دعاواں قبول کرنا۔ کی کہندا ہے رب میں تواڈیاں دعاواں، سارے نہیں بولے اچھی بولو، میں تواڈیاں دعاواں، جنوں اللہ دے قرآن تے یقین ہے او بولے رب کہندا ہے تسی مینوں پکارو میں تواڈیاں دعاواں۔ کئی جاہل کہندے نے ساڈی رب سندا نہیں۔ میں جاہل کہاں گا اس انسان نو کیونکہ انہیں قرآن پڑھیا ہی نہیں، اور جیڑا قرآن نہ پڑھیا ہوئے او دے نالوں بڑا جاہل کوئی نہیں۔ کئی جاہل کہندے نے رب ساڈی سندا نہیں، ساڈی مندا نہیں، ساڈی قبول نہیں کردا۔ اور لوگوں رب کہندا ہے تسی مینوں پکارو میں قبول کرنا، تے لوگ آکھن رب قبول نہیں کردا۔ ایک پاسے رب دی بات ہوئے، ایک پاسے سارے جہان دی بات ہوئے، تسی مسلمان ہون دے لحاظ نال دسو کہ بات کدی سچی ہے؟ یار تواڈا یقین کوئی نہیں، بات کدی سچی ہے؟ اللہ دی۔ رب کی آندا ہے کہ تسی دعا کرو میں دعاواں قبول کرنا وا۔ اور جیڑا انسان آکھے کہ میری رب سندا نہیں، میری قبول نہیں کردا، اے دا مطلب ہے کہ او رب تے تہمت لگا رہے ہیں، اللہ دی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں۔ لوگوں سنو اہل حدیث دا عقیدہ ہے، اہل حدیث دا نظریہ ہے، اور اہل حدیث دی دعوت ہے رب دعاواں سندا بھی ہے، اللہ دعاواں قبول بھی کرتا ہے، اور رب دعاواں نو مندا بھی ہے۔ بندہ جو رب کو لو منگے اللہ اپنے بندیاں نو عطا بھی فرماندا ہے۔ اے رب دا قرآن اعلان کردا ہے، اور قرآن دی بات کدی غلط نہیں ہو سکتی۔ اہل حدیث اور ایک شعر بولو، حافظ عبد الرؤف یزدانی صاحب۔ لو جی شعر آ گیا ہے، ٹھیک ہے، ہن تسی تھوڑی توجہ نال کو ساڈا سبق بھی سن لو، تو پھر انشاءاللہ مفصل بیان اللہ دی رحمت شعر دا ہی ہوئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ جی توجہ ہے۔ میں عرض کر رہا سا کہ رب کہندے میں دعاواں قبول کرنا، لوگ کہندے نے رب دعاواں قبول نہیں کردا، ساڈیاں نہیں سندا، ساڈیاں نہیں مندا، پر اہل حدیث دا عقیدہ ہے رب دعاواں سندا بھی ہے تے بولو قبول بھی، جنہ دا عقیدہ ہے اچھی بولو رب دعاواں سندا بھی ہے تے قبول بھی۔ کیوں ساڈا عقیدہ ہے؟ کیونکہ رب دے قرآن نے آکھے ہے، اور اہل حدیث دا عقیدہ رب دا قرآن ہے اور آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمان ہے۔ رب کی اعلان کر دینے، اللہ فرمان دینے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، وَقَالَ سپارہ رب دے قرآن دا 24ویں، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔
اللہ فرماتے نے وَقَالَ رَبُّكُمْ اور کہ اے تواڈے رب نے کیا کیا رب نے اللہ فرماتے نے ادعونی استجب لکم اور مینوں پکارو میں تواڈیاں دعاواں قبول کرنا وا اور اے ایک اور بھی میں تانوں تھوڑی جی بات سمجھاواں اے استجب جڑا نا اے سیغہ فعل مضارع ہے اے دا مطلب پتہ جے کی ہے اے دے مضارع دے اندر دو زمانے پائے جاندے نے کیڑے کیڑے زمانے ایک زمانہ حال دا ایک زمانہ استقبال دا پڑھے لکھے لوگ اس بات نو جانتے ہیں اے دا معنی پھر کی بنے گا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اللہ فرماندے نے تواڈا رب کہندا ہے مینوں پکارو میں تواڈیاں دعاواں قبول کرنا وی ہاں مینوں پکارو میں تواڈیاں دعاواں قبول کراں گا وی ہن وی کرنا اگوں وی میں تواڈیاں دعاواں قبول کراں گا رب کہندا میں تواڈیاں دعاواں قبول کرنا وا اللہ ہن تینوں تو جوانا مینوں پکارو تینوں کیویں پکاری ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد اچھی کہو صلی اللہ علیہ وسلم دے کول میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ آئے آکے آندے نے سونیا رب کہندے مینوں پکارو میں تواڈیاں دعاواں قبول کراں گا تے سونیا دسو نا رب نو کیویں پکاریے ہولی آواز نال پکاریے اچھی آواز نال پکاریے اللہ دے نبی منہ وچ پکاریے آواز بلند کر کے پکاریے یا دل دے اندر پکاریے کیویں کر کے رب نو پکاریے تے میرے رب نے اس سوال دا جواب اپنے پیغمبر علیہ السلام دے قرآن دی صورت دے اندر نازل فرما دیتا اللہ فرماتے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے جدوں تواڈے کولوں میرے بندے سوال کر دینے میرے متعلق ساڈا رب کتھے ہوئے اسی اپنے رب نو اچھی پکاریے کہ ہولی پکاریے دل وچ پکاریے کہ آواز اچھی نعرہ مار کے پکاریے تے میرا رب کہندا سونیا انہاں نو دس دیو انہاں نو جواب دے دیو فَإِنِّي قریب او لوگو میں تواڈے بڑا قریب جے تسی مینوں دل وچ پکارو گے میں تواڈیاں دعاواں سننا وا تسی مینوں اچھی پکارو گے میں تواڈیاں دعاواں سننا وا تسی مینوں تہ خانیاں وچ پکارو گے میں تواڈیاں دعاواں سننا وا تسی مینوں فضا دیاں بلندیاں وچ پکارو گے میں تواڈیاں دعاواں سننا وا تسی مینوں کلیاں بہ کے پکارو گے میں تواڈیاں دعاواں سننا وا تسی مینوں اجتماعات دے اندر پکارو گے میں تواڈیاں دعاواں سننا وا تسی سفر وچ پکارو گے میں سننا وا قبول کرنا وا تسی حضر وچ پکارو گے میں قبول کرنا وا تسی مسجد وچ بیٹھ کے پکارو گے میں سننا ویاں تے قبول بھی کرنا وا تسی گھر وچ بیٹھ کے پکارو گے میں سننا ویاں قبول بھی کرنا تسی تہجد ویلے پکارو گے میں سننا ویاں قبول بھی کرنا تسی فجر تو بعد پکارو گے میں سننا ویاں قبول بھی کرنا تسی دیہاڑے دے اندر دن وچ پکارو گے میں سننا ویاں قبول بھی کرنا وا تسی رات دے کسے پیر وچ مینوں پکارو گے میں سننا ویاں میں قبول بھی کرنا وا انہاں نو دس دیو میرے سونے پیغمبر اجیب دعوت الدائی اذا دعان جدوں بھی کو مینوں پکارن والا پکار دے میں اودیاں دعاواں قبول
قبول فرمانا وا لہذا میرے بندیاں نو بھی چاہیے کہ اگو میرے نال جویں دا میں انہاں نال سلوک کرنا اگو میرے نال بھی انج دا معاملہ کرن اللہ تیرے نال کی معاملہ کریے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور میں تواڈیاں دعاواں قبول کرنا تانوں بھی چاہیے میرے احکامات نو قبول کرو تانوں بھی چاہیے میرے پیغامات نو قبول کرو تانوں بھی چاہیے میرے قرآن نو قبول کرو تانوں بھی چاہیے میری وحی نو قبول کرو تانوں بھی چاہیے میرے نبی دے فرامین نو قبول کرو وَلْيُؤْمِنُوا بِي تے میرے تے ایمان صحیح مانیا چلے آو عرشاں والیا جدوں تیریاں گلاں من لواں گے اللہ قبول کر لواں گے ایمان لے آواں گے تے پھر نتیجہ کی نکلے گا فرمایا اللہم یرشدون جدو تسی میریاں باتاں نو مان لو گے میرے تے ایمان لے آو گے میں رب توانو ہدایت یافتہ لوگاں میں جو شامل فرما دے مانگا ایتھے ہن کی پتہ لگا رب کہندے میرے کولوں دعاواں کرو میں قبول کرنا میرے پیغمبر انہاں نو دس دیو میرا رب کہندا ہے جدو بھی تسی رب نو پکارو گے میں تواڈیاں دعاواں قبول کرانگا کیونکہ میں تواڈے بڑا قریب ہاں اللہ تو کنا کو قریب ہے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید نحن اقرب الیہ میں مسلک اہل حدیث سمجھانا چاہنا رب دے قرآن وچوں آمینہ دے لال دے فرمان وچوں خدا را سمجھن دی کوشش کرنا اللہ فرمایا میں کنا کو قریب ہاں اللہ کنا کو قریب ہے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید اور لوگوں میں تواڈی شاہ رگ نالوں بھی زیادہ نیڑے ہاں میں تواڈی شاہ رگ نالوں بھی زیادہ قریب ہاں اور منڈے کی بیریاں والے دے مسلمانوں اہل حدیثوں اہل سنت والیوں مسلک دے لوگوں تے غیر مسلک دے لوگوں خدا را مینوں اس گل دا جواب دیو میں 3 مقام قرآن دے وچوں تواڈے سامنے پڑھے نے ایک مقام تے اللہ فرماندے نے مینوں پکارو میں تواڈیاں دعاواں قبول کرنا دوجے مقام تے رب فرماندے نے جدوں بھی مینوں پکارو گے میں تواڈیاں قبول کرانگا کیونکہ میں بڑا قریب ہاں تیسرے مقام تے اللہ فرماندے نے میں تواڈی شاہ رگ نالوں بھی زیادہ قریب ہاں اور جیڑا رب شاہ رگ نالوں بھی قریب ہوئے تے آپ آکھے مینوں پکارو میں تواڈیاں قبول کرانگا اوتھے رب نو پکارن واسطے پوڑیاں لان دی ضرورت رہندی اچھی بولو پوڑیاں لان دی ضرورت رہندی اور پوڑی تے اوتھے لائی دیئے جتھے بندہ بغیر پوڑی تو نہ پہنچ سکدا ہوئے کئی ساڑے پائی جڑے نے نا اوے ہو جی گل کر چھڑ دینے آندے نے ویکھو جی کوٹھے تے چڑھنا ہوئے پوڑی لگان دی ضرورت ہے پوڑی تو بغیر بندہ کوٹھے تے نہیں چڑھ سکدا آندے نے صدر نو ملنا ہوئے وزیر نو ملن دی ضرورت ہے وزیر نو ملنا ہوئے مشیر نو ملن دی ضرورت ہے اگر تھانے دار نو ملنا ہوئے تے او تھلڑے نو ملن دی ضرورت ہے اے جناب اتلے نو ملنا ہوئے تے تھلے والے دی سفارش پوانی پیندی ہے اس واسطے اسی کہنے ہاں نبیاں دا واسطہ پا کے دعا کرو ولیاں دا واسطہ پا کے دعا کرو امامہ دا واسطہ پا کے دعا کرو اور میں کہنا ماں گل تیری صحیح ہے کوٹھے دے چڑھن واسطے پوڑی دی ضرورت ہے کیونکہ کوٹھا دور ہے صدر نو ملن واسطے وزیر دی ضرورت ہے کیونکہ صدر تیری پہنچ تو دور ہے وزیر نو ملن واسطے مشیر دی ضرورت ہے کیونکہ وزیر تیری پہنچ تو دور ہے مشیر نو ملن واسطے او دے تو تھلڑے دی ضرورت ہے کیونکہ تیری پہنچ تو دور ہے تھانے دار نو ملن واسطے او دے متحد دی ضرورت ہے کیونکہ تیری پہنچ تو دور ہے جج نو ملن واسطے او دو تھلڑے متحد دی ضرورت ہے کیونکہ تیری پہنچ تو دور ہے پر رب کہندے میں دے تیری شاہ رگ نالو بھی زیادہ قریب ہاں اور رب دے دور ہے ہی نہیں پھر پوڑی کتھے لگانی رب دور اچھی بولو
جنہ دا ایمان ہے سارے بولو او ستے ستے ہی بول پو رب کہندا میں دور میں کوٹھے جنہ بھی دور نہیں میں صدر جنہ بھی دور نہیں میں وزیر جنہ بھی دور نہیں میں مشیر جنہ بھی دور نہیں میں تھانے دار جنہ بھی دور نہیں میں ایس پی جنہ بھی دور نہیں میں ایم پی ایم این جنہ بھی دور نہیں میں گورنر جنہ بھی دور نہیں اللہ تو پھر کتھے میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید تیرے دل وچ خواہش باتوں پیدا ہوندی ہے میں رب انہوں پہلے ہی جان جانا وا میں نہ تیرے قریب ہوں اور لوگوں مسئلہ کے اہل حدیث ہے رب نو پکارو ڈائریکٹ پکارو رب نو پکارو براہ راست پکارو کسے واسطے دی ضرورت نہیں کسے وسیلے دی ضرورت نہیں بالخصوص جیڑے فوت ہو گئے نے انہاں دے واسطے وسیلے پا کے رب دی شان نہ کٹا انہاں دے واسطے وسیلے پا کے اللہ دا مقام نہ کٹا رب نو ڈائریکٹ پکار اللہ تیری ہر دعا سنے گا اور قبول کرے گا آکھو گے اے رب دی شان کیویں گھٹ دی ہے لو اے بھی گل سمجھ لو دیکھو نا تھانے دار دا ماتحت جدو تھانے دار کے سفارش کر دے تے تھانے دار او دی حیا کر دے تے او دی مجبوری بن جاندی ہے کہ او دی گل مننے انجی گل ہے نا جے تسی صدر دے اگے وزیر دی سفارش پواندے ہو تے صدر دی مجبوری بن جاندی ہے کہ وزیر دی مننے کیونکہ وہ تو بغیر چل نہیں سکتا وزیر تو اگے مشیر دی گل تسی جناب سفارش پواندے ہو واسطہ پاندے ہو تے وزیر دی مجبوری ہے کہ مشیر دی مننے کیونکہ مشیر تو بغیر وزیر چل نہیں سکتا اور جے رب اگے بھی اے ہوئی معاملہ ہے کہ رب اپنے نبیاں تو بغیر چل نہیں سکتا رب ولیاں تو بغیر چل نہیں سکتا رب پیراں تو بغیر چل نہیں سکتا رب بزرگاں تو بغیر چل نہیں سکتا رب نیک لوگاں تو بغیر چل نہیں سکتا رب قبراں والیاں تو بغیر چل نہیں سکتا اور مینوں دسو جدا اے عقیدہ ہوئے کیا وہ بندہ مسلمان رہ جائے گا بولو اللہ کون ہے قل هو اللہ احد قل پڑھ لو قل هو اللہ اچھی پڑھو قل هو اللہ اگے کی اللہ سارے نہیں پڑھ دے اللہ مد کی معنی ہے دا کہہ دے ہو اللہ ایک کے اللہ کلائے تے اللہ بے نیاز سارے بولو اللہ بے سارے نہیں بولے اللہ بے نہ او کسے دا محتاج ہے نہ انہوں نبیاں دی محتاجی نہ انہوں ولیاں دی محتاجی نہ انہوں امامہ دی محتاجی نہ انہوں پیران دی محتاجی نہ انہوں بزرگان دی محتاجی اوہ او کون ہے ان اللہ یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ اور رب نو پہچانو رب کون ہے اللہ فرما دینا کائنات دیو لوگوں یا ایوہ الناس الناس دا لفظ رب نے استعمال کیتا ہے الناس دے اندر نبی بھی آندے نے الناس دے اندر ولی بھی آندے نے الناس دے اندر پیر بھی آندے نے الناس وچ امام بھی آندے نے الناس وچ کتب ابدال بھی آندے نے الناس دے اندر زندے مردے سارے ہی آندے نے رب کہندا یا ایوہ الناس اے کائنات دیو لوگوں انتم الفقراء الاللہ تسی سارے محتاج ہو اللہ دے تے اللہ کلا غنی ہے تسی سارے محتاج ہو کدے اچھی بولو کدے تے غنی ذات کون ہے واللہ هو الغنی الحمید اور مینوں دسو جیڑا رب کسے دا محتاج نہیں او دے اگے کسے دا واسطہ پا کے تو کی بنا لائے گا جنہوں کسے دی پرواہ نہیں بے پرواہ ذات او پرواہ نہ کرے تے نو نبی دی پرواہ نہ کرے حضرت نوح علیہ السلام دی گل لگے سن رہے سو نا حضرت نوح علیہ السلام نے آکھی اللہ اے میرا بیٹا اللہ تو پانی وچ ڈبا دیتا ہے
رب نے آکھیا انہو لیس من اہلک، اے میرے نو اے تیرے اہل وچوں نہیں، انہو عمل غیر صالح، اے دیتے عمل چنگے نہیں۔ تے اگو رب نے پتا جے کی آکھی ہے، آوازم دی یہ فلا تسألنی، رب دا قرآن جے، فلا تسألنی ما لیس لک بہی علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ اے میرے نبی نو ہونتے اپنے مشرک پتر دی سفارش میرے اگے کر بیٹھے ہو، میں توانو منع کر دیتا ہے اے تواڈا پتر نہیں، تسی اس مشرک پتر دی سفارش نہیں کر سکتے۔ تے اگوں بھی سن لو، اگوں تواڈے میں ایک واز کرنا نصیحت کرنا ماں، آئندہ تو اپنے پتر دے متعلق میرے کو سوال نہ کرے آجے، فلا تسألنی ما لیس لک بہی علم، جیڑی شہدہ توانو پتہ نہیں، اے میرے نبیوں دا سوال نہ کرے آجے، مشرک پتر دا میرے کو سوال نہ کرے آجے، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اگر تسا آئندہ او دے متعلق میرے کو سوال کیتا میں جاہلہ میں شامل کر دے مانگا۔ اور رب کون ہے جیڑا کسے نبی اگے بھی محتاج نہیں، او بے پرواز آتے تے یارو تسی انہوں ولیاں کے محتاج بنا چھڑ دے ہو، امامہ کے محتاج بنا چھڑ دے ہو، قبران والیاں کے محتاج اوہ جی فلانے بزرگ نے اونا دی تے رب موڑ سکتا ہی نہیں، میں تے اونا بابے اور انہوں بیچ پائے جنہ دیو موڑ سکتا ہی نہیں۔ ایمان دسو کائنات جو کوئی ایسا ہے جدی رب موڑ نہ سکے؟ ہائے ہائے ما قدر اللہ حق قدرے، واہ ناکامی کہ مسلمانہ نے اللہ نو پہچانے آئی نہیں، پتہ نہیں اساں اللہ نو کی سمجھ چھڑے کی بنا چھڑے ہے۔ لوگوں سنو، سارے نبیاں نے رب نو پکارے ہے تے کمیں پکارے ہے؟ براہ راست، بولو کمیں پکارے ہے؟ یار کو گل میری تو انہوں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو آڑے سمجھ دے مطابق ہی میں کوشش کر رہے ہیں گل کرن دی، چلو میرا حصہ پہ جائے جی، اگے عمرہ دے میرا بابا مشہور ہو گیا ہے، دعا کرو اللہ قبول بھی فرما لو جی، جنہ میں کوشش کی تھی لک جائے انہوں ہی چوکھا سارے انہوں پتہ لگ گیا ہے۔ بہرحال میں اپنا حصہ پانا چاہنا مسلک اہل حدیث دی ترجمانی کر دیا، اہل حدیث کانفرنس دی اندر، اور لوگوں ہر نبی نے رب نو پکارے ہے تے براہ راست پکارے ہے۔ میں ایک گل پتہ کیوں چھیڑی ہے، میں ایک دو غلط فہمیاں دا ازالہ کرنا چاہنا۔ اب ایکھو نا، آدم علیہ السلام کو لوگ غلطی ہو گئی، غلطی کی ہوئی جیڑے پھل کھان تو رب نے منع کیتا سی نا، اس درخت دا پھل کھا بیٹھے، رب نے زمین تے بھیج دیتا، ہن حضرت آدم علیہ السلام نے رب کو لوگ توبہ کیتی ہے، قرآن کہندا ہے نا، قرآن کہندا ہے فَتَلَقَّى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کو لو کچھ کلمے سکھے تے رب نے سکھائے، انہاں کلمات نو پڑھ کے آدم علیہ السلام نے رب کو لو اپنے گناہ دی معافی منگی، اپنی غلطی دی معافی منگی، اپنی خطا دی معافی منگی۔ آج کہن والے کہندے نے اے پتا جو کلمے کیڑے سن، میں آکیا جناب کیڑے کلمے سن؟ آندے نے ایک باری حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ دے عرش دے اتے لکھیا ویکھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آدم علیہ السلام نے آکھیا اللہ اے لا الہ الا اللہ دی تے سمجھ ہوندی ہے، اے تیرا نام ہے، اللہ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ فرمایا اے آدم تیری اولاد وچوں میرا ایک آخری نبی پیدا ہوئے گا، او جناب مینوں بڑا محبوب تے بڑا پیارا ہوئے گا۔ تے حضرت آدم علیہ السلام دے ذہن وچ او بات سی جدوں زمین دے اتے رب نے
بھیج دیتا تے آدم علیہ السلام نے ہن میرے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا واسطہ پا کے اللہ کو دعا منگی تے میرے رب نے نبی دے وسیلے نال آدم دی توبہ قبول فرما لئی. کیوں جی یہ گل تساں سنی ہوئے گی علماء مولوی حضرات خطیبہ حضرات کو تساں یہ بات کئیاں کو سنی ہوئے گی کہ آدم علیہ السلام دی توبہ میرے پیغمبر دے واسطے نال ہوئی. آدم علیہ السلام دی توبہ نبی پاک دے وسیلے نال قبول ہوئی. تے جے نبی پاک دے وسیلے نال آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہو سکتی ہے ساڈی دعا نبی پاک دے وسیلے نال قبول کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور کائنات دے لوگوں منڈے کی بیریاں والے ہو سجیوں کھبے آن والے ہو رب کائنات دی قسم اٹھا کے کہنا ہاتھ میرے وچ اللہ دا قرآن ہے. محدثین نے اس حدیث دے متعلق جڑا حکم لگایا او اے وے اے روایت موضوع من گڑتے. اے جڑی روایت پیش کیتی جاندی ہے نا آدم علیہ السلام دی توبہ نبی پاک دے وسیلے نال قبول ہوئی اے صوفیاں دی کڑی ہوئی روایت ہے. نبی پاک دا فرمان اچھی بولو اور اللہ دی رحمت نال سٹیج تے علماء کرام بڑے بڑے بیٹھے نے تسی اپنے اپنے علاقیاں دے علماء کو بھی جا کے پوچھیا دے سویرے اسی راتی ایک طالب علم کو آ گل سن کے آیا مولوی جی بلا دسو ہاں یہ صحیح آندا سی کہ تسی صحیح آندے ہو اور پوچھو تحقیق کرو. مسلک اہل حدیث تحقیق دا نام ہے مکھی تے مکھی مارن دا نہیں. مسلک اہل حدیث تحقیق دا نام ہے کتاب و سنت دی بات دا نام ہے مولویاں دی بات دا نہیں. اے روایت من گڑت ہے موضوع روایت ہے. آپ میں دساں تینوں آدم علیہ السلام نو رب نے کیڑے کلمات سکھائے جنہ کلمات دے نال آدم علیہ السلام نے رب کو توبہ کی تھی تے کیویں کی تھی 9ویں سپارے وچ لکھے ہے. اللہ فرماتے نے کالا جدوں آدم تے حوا اے دوویں زمین تے آ گئے پریشان نے پشیمان نے نادم نے رو رہے نے اور بڑا ہی غم زدہ نے تے دوویں رل کے ہن کی آندے نے کالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے دوویں آندے نے اماں حوا بھی آندیاں نے تے بابا جی آدم بھی آندے نے ربنا اے جو کلمے جڑے رب نے سکھائے نے جنہاں دے نال آدم علیہ السلام نے توبہ کی تھی رب نے قبول فرما لئی. آندے کی نے ربنا ظلمنا اے سانو سبق دیتا ہے اللہ نے اور جویں آدم دی توبہ اینا کلمیاں نال قبول ہوئی ہے اور آدم دی اولادو تسی بھی یہ کلمے پڑھ کے میرے کولوں توبہ کرو میں تواڈیاں بھی توبہ قبول فرما لواں گا میں تواڈے بھی جرم معاف کر دیواں گا میں تواڈے بھی گناہ معاف کر دیواں گا. کیڑے کلمے نے ربنا ظلمنا انفسنا عرشاں والیا اسیاں اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھے ہاں وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اللہ جے تو سانو معاف نہ کیتا ساڈے تے رحم نہ فرمایا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ اسی کاٹا پان والے بن جاواں گے خسارہ پان والے بن جاواں گے. اللہ ساری توبہ قبول فرما لے. اے حضرت آدم علیہ السلام نے براہ راست بغیر کسے واسطے تو بغیر کسے وسیلے تو رب کو لو اینا کلمات دے نال توبہ کی تھی. رب کی فرماتے نے فتاب علیہ آدم نے توبہ کی تھی اساں آدم تے حوا دی توبہ نو قبول فرما لیا. آؤ ایک دو مثالہ اور دے کے بعد میں اپنی ختم کرا. اللہ دے نبی ڈائریکٹ رب کو لو منگ دینے براہ راست منگ دینے. اب ایکھو نا ایک نبی بیمار ہو گیا سپارہ ستار میں جائے سورت کا نام سورہ انبیاء جائے. ایک نبی بیمار ہو گیا بڑا ہی بیمار ہو گیا اینا کو بیمار قوم چھڑ گئی علاقے دے لوگ چھڑ گئے اپنے چھڑ گئے بیگانے چھڑ گئے تنہا ہو گئے. ایک بیوی نہ لے تے 17-18 سال ہو گئے نے بیماری دے اندر مبتلا
مبتلا نے, بڑی ہی جناب شدید قسم دا مرض حضرت ایوب علیہ السلام نو لگا ہے تے حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کو شفاواں منگ دے نے. اب ایک کیا جتنا کدا وسیلہ پاندے نے, قرآن پڑھو نا, قرآن پڑھو. اس لیے تے مولوی آندے نے قرآن ترجمے نال نہ پڑھیا کرو, کیونکہ انہوں نے پتہ ہے جن نے قرآن دا ترجمہ پڑھ لینے انہیں پھر اللہ دی رحمت نال اہل حدیث ہو جانا ہے, انہیں اللہ دی رحمت نال کتاب و سنت دا پیروکار ہو جانا ہے. اللہ تانوں تے مینوں ساریاں نوں قرآن ترجمے نال پڑھن دی توفیق عطا فرما دے. یار آمین کہہ چھڑو. اللہ مینوں تانوں قرآن سمجھن دی توفیق عطا فرما دے. اللہ سانو قرآن دی محبت تے پیار نصیب فرما دے. اب دیکھو نبی رب کو شفا منگدا ہے, او بیمار ہو, بڈھے ہو, بیمار ہو تے جناب کئی سالاں تو بیماریاں چ مبتلا لوگو, ہسپتالاں میں جو پے ہوئے مریضو, منجیاں بستریاں تے پے ہوئے مریضو, آؤ رب دا قرآن تانوں رستہ دیندا ہے, آؤ رب کو شفا منگو. اللہ کیویں منگنی ہے, کدا واسطہ پانا ہے, کدا وسیلہ پانا ہے؟ فرمایا میرے نبی ایوب کو سیکھ لو. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. اللہ فرماتے نے حضرت ایوب علیہ السلام نو واہ سال ہو گئے بیمار ہویا تے اللہ دے نبی نے ہن رب نو پکاریا. کیویں پکاریا؟ اذ نادا ربہ, کیا ربہ, سارے آکھو, اور جڑے رب نو ماندے ہو آکھو ہاں والا ربہ. ٹائم پتہ کی ہو گیا 2:10 ہون لگے نے, تہجد دا ویلا شروع ہو گیا ہے. اے او وقت ہے جدو رب پہلے آسمان تے آ کے کہندا ہے حل من مستغفرین, حل من مسترزقین, حل من مستشفین. اور کوئی رزق منگن والا ہے, کوئی شفا منگن والا ہے, کوئی جناب میرے کولوں بیماریاں تو شفا چاہندا ہے, کوئی رزق چاہندا ہے, میرے کولوں دعا کرے, میں او دیاں دعاواں قبول فرماواں گا. میرا ایمان ہے رب پہلے آسمان تے ایس وقت آ چکے ہیں, او پکار لے رب نو, پتہ نہیں آج دیجے حاضری قبول ہو گئی, رب سارے تونے تو چڑھے گا. کیویں پکارنے والا؟ ربہ, اچھی بولو, بولو بولو, ربہ. جزدانی مروما کیا کردے سن, لوکی آمدے نے کوڑے شاہ, لوکی آمدے نے کھوتے شاہ, لوکی آمدے نے سائیں سیلی سرکار, لوکی آمدے نے فلانا داتا, لوکی آمدے نے دولے شاہ. اور پر تسی کیا کو ربہ, چیا کو ربہ. بیمارو تسی بھی آکو ربہ, ربہ. اللہ ہاں میرے نبی کی گل ہے, فرمایا انی مسنی الضر, انی مسنی الضر, انی مسنی الضر. اللہ میں نو بڑیاں تکلیفاں ہیں, اللہ میں بڑا سخت بیمار ہاں, اللہ میں نو بڑی تکلیف نے آلے ہے. تے اللہ تے نبی فرماندے اگو کی آمدے نے وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اللہ تو سارے رحم کرنے والیاں تو بڑا رحم کرنے والے. ایوب نے 17 سالہ دے اندر تیرا در چھڑ کے کسے کولو نہیں منگیا. اللہ ایوب نو خیر پا دے, اللہ ایوب نو شفا دے دے. اور میرا رب کو کی فرماندہ ہے, اے آکھیا نہیں ایوب کسے وڈے نبی دی سفارش پوا, کسے دا وسیلہ پا, آدم دا وسیلہ پا, ابراہیم دا وسیلہ پا, کسے اتلے نبی دا وسیلہ پا, کسے فرشتے دا وسیلہ پا تے میں تیری دعا قبول کرا. اور رب نے آکھی ہے اچھی بولو,
کی آکھیا ہے؟ رب نے اگو جواب کی دیتا ہے. اللہ فرماندے نے فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر. جدوں ایوب نبی نے سانو ارحم الراحمین کہہ کے رب کہہ کے پکاریا، اساں اودیاں دعاواں قبول کر کے 18 سالاں دیاں بیماریاں لمحیاں دے اندر دور فرما دتیاں. پیروں دے تھلے پانی دا چشمہ جاری کر دیتا. ہاذا مغتسل بارد و شراب. اے ایوب اے چشمہ سا جاری کیتا ہے. اللہ کی کرا؟ فرمایا پیندا جا، اندر صاف ہو جائے گا، غسل کر لے باہر صاف ہو جائے گا. اور بیمارو ایوب نبی نو جے رب بیماری تو شفا بغیر کسے واسطے وسیلے تو دے سکتا، تینوں کیوں نہیں دے سکتا؟ کیا رب دا قانون بدل گیا ہے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ. کائنات بدل سکتی ہے، رب دے کلمے بدل نہیں سکتے. ایک نبی قید وچ ٹر گیا. کتھے ٹر گیا؟ اچھی بولو. قید وچ ٹر گیا. تو ہن قید وچ جا کے نا تے اے نبی بھی پکار دے. تے کنوں پکار دے؟ قرآن کو لو پوچھئے. ہاں آج لوکی قیدی ہو جاندے نے نا اپنے پیراں کول، اپنے جناب بزرگاں کول، او جی ساڈا منڈا قید ہو گیا ہے، کوئی جناب دعا شوا، کوئی ایسا کوئی عمل شمل کرو کہ ساڈا منڈا اتھوں نکل آئے. ہیں جی ایک نبی قید ہو گیا. کتھے؟ مچھلی دے پیٹ وچ. مچھلی دے پیٹ وچ قید ہو گیا. مچھلی پانیاں دی تہہ وچ چلی گئی اور سمندر دی تہہ دے اندر جا کے لگ گئی. اے نبی مچھلی دے پیٹ دے اندر قید ہے. تے ہن اے نبی پکار دے. ایمان نہ دسو کدا واسطہ پا کے؟ تو واسطہ پایا ابراہیم علیہ السلام دا واسطہ پایا، اسماعیل علیہ السلام دا، اسحاق علیہ السلام دا، یعقوب علیہ السلام دا، یوسف علیہ السلام دا. اور لوگوں منو دسو حضرت ادریس علیہ السلام دا، حضرت نوح علیہ السلام دا، آدم علیہ السلام کدا واسطہ پایا؟ کسی دا بھی نہیں پایا. ڈائریکٹ پکارے، براہ راست پکارے. آنکھوں کے دلیل قرآن میں لکھی ہے وَالسَّنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَالسَّنَّا. اے ہوئی جے مسلک اہل حدیث. آج جو قرآن میں لکھی ہے نا اللہ دی قسم میں ہوئی جے مسلک اہل حدیث. وَالسَّنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَالسَّنَّا أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ فرماتے ہیں مچھلی والے نے جدوں پکاریا پانی دیاں تہماں دے اندر، مچھلی دے پیٹ دے ہنیریاں دے اندر، تے کی آکھیا؟ فنادا فی الظلمات. ہنیریاں میں اس نبی نے پکاریا، یونس نبی نے پکاریا. تے کی آکھیا؟ اللہ الہ الا انت. اللہ تیرے تو سوا مینوں اس جیل وچوں چھڑان والا کوئی نہیں. اللہ تیرے تو علاوہ مینوں اس قید وچوں چھڑان والا کوئی نہیں. اللہ الہ الا انت. اللہ اس مشکل وچوں مینوں نجات دین والا کوئی نہیں. اللہ تیرے تو سوا میرا مشکل کشا کوئی نہیں. آج مسئلہ کہنے حدیث اللہ تیرے تو سوا میرا مشکل کشا کوئی نہیں. اللہ تیرے تو سوا میرا حاجت روا کوئی نہیں. اللہ تیرے تو سوا میریاں قیداں چو چھڑان والا کوئی نہیں. اللہ تیرے تو سوا مینوں اس غم تو نجات دین والا کوئی نہیں. سبحانک اللہ تو ساریاں کمزوریاں تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین. اللہ میں ہی ظالم ہاں، میرے کو غلطی ہو گئی ہے، اللہ میں نو معاف کر دے. اور رب نے اپنے جواب کی دیتا ہے اور جیڑے آندھی وہ ساڑیاں سندا نہیں قبول نہیں کردا. اپنے آپ تے غور کر تیری کیوں قبول نہیں کردا؟ وگرنہ رب تے ویکھ پکارن والیاں دیاں قبول کر رہا ہے. اللہ نے کو نبی یونس نے جواب کی دیتا ہے. فرمایا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.
اللہ فرماندے نے اساں یونس نبی دیاں دعاواں قبول کر لیاں اساں اس غم تو نجات عطا فرما دیتی اللہ کیا صرف یونس نبی نو ہی نجات دیتی یا اور نہیں ہو کسے نو دینی فرمایا نہیں میں تے اگے لکھ دیتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ جدو تک یونس نبی دی طرح براہ راست مینو مومن پکار دے رہن گے میں انہاں نو غماں تو نجات عطا کردا ہی رہاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ یونس نبی دے کلمات پڑھ کے اللہ کو دعا کردا ہے رب او دی دعا قبول فرماندے نے اللہ نو غماں تو نجات دیندے نے اور جے یونس نبی براہ راست رب نو پکارے بغیر کسی واسطے وسیلے تو تے رب سن دے تیری کیوں نہیں سنتا آخری گل آندے نے ہے قرآن جو لکھیا وسیلہ تلاش کرو میں کہا کتھے لکھیا ہے یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ نے کہا ایمان والے ہو اللہ کو لو ڈر جاؤ تے وسیلہ رب نو منان واسطے وسیلہ تلاش کرو اس واسطے اسی نبیاں دا وسیلہ پانے ہاں ولیاں دا پانے ہاں اماماں دا پانے ہاں پیران دا پانے ہاں بزرگاں دا وسیلہ پانے ہاں کیونکہ رب نے کہا وسیلہ تلاش کرو میں کیا تینوں قرآن چوکھا سمجھ آیا میرے نبی نو تے نبی دے صحابہ نو سمجھ نہیں سی آیا اٹھاؤ ابن کثیر سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تفسیر پڑھا ایدہ معنی ہے وے وابتغوا الیہ الوسیلہ و ایمان والے ہو اللہ کو ڈرو تے ایسے کم کرو جتنال توانو رب دا قرب مل جائے وابتغوا الیہ الوسیلہ میں تفصیل وچ نہیں جا سکتا وقت نہیں اجازت دیندا وابتغوا الیہ الوسیلہ نماز پڑھو ایدہ ترجمہ کر رہے ہیں میں اللہ دی رحمت نال صحابہ دے نظریے دے مطابق وابتغوا الیہ الوسیلہ نماز پڑھو اللہ دی رضا ملے گی اللہ دا قرب ملے گا وابتغوا الیہ الوسیلہ نوافل پڑھو اللہ دا قرب ملے گا وابتغوا الیہ الوسیلہ روزے رکھو رب دا قرب ملے گا وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ دے نامہ دا واسطہ پاؤ اللہ معاف کر دے وے گا وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ دیاں صفتاں دا واسطہ پاؤ اللہ دعاواں قبول فرمائے گا وابتغوا الیہ الوسیلہ اور لوگوں زندے لوکاں کو دعا کرواؤ رب قبول کرے گا وابتغوا الیہ الوسیلہ اپنے نیک اعمال نو کر کے اللہ دے سامنے پیش کرو اللہ کو نیک اعمال دے ذریعے منگو اللہ قبول فرمائے گا اور تین بندے گار وچ پھس گئے سن نہ بنی اسرائیلی اور نہ اپنے عمل پیش کیتے ایک نے آکھی اللہ میں ماں باپ دی بڑی خدمت کی تھی ایک نے آکھی اللہ مینوں دعوت گناہ اللہ میرے واسطے گناہ بالکل تیار سی میں تیرے کو ڈر کے گناہ تو پیچھے ہٹ گیا تیجے نے آکھی اللہ میں کسے دا حق ماڑے دا نہیں ماریا بلکہ او دا حق پورا ادا کیتا رب نے انہاں تنہ دے اینا عملہ نو سن کے غار وچ انہاں نو نجات عطا فرما دیتی اعمال دا وسیلہ پیش کر رب دے نامہ دا وسیلہ پیش کر اللہ دیاں صفتاں دا وسیلہ پا آخ یا حیو یا قیوم اور مصیبت ہے وے سانو عربی بھی نہیں ہوندی سانو قرآن بھی نہیں ہوندا اللہ سانو قرآن دا پیار نصیب فرما دے یا حیو آج جی دعا پڑھ دے کہ نہیں پڑھ دے ہوندی جے پڑھو ہاں یا حیو یا قیوم اچھی بولو یا حیو یا قیوم بے رحمتی کا استغیث ایدہ معنی پتا کی بندہ ہے اے ہی معنی جے اے حی القیوم اپنی رحمت دے وسیلے نال میری مدد فرما اور رحمت دا وسیلہ پا اللہ دی رحیمیت دا وسیلہ پا رحمانیت دا وسیلہ پا
اللہ دیا صفتاں دا وسیلہ پا، سمیع ہون دا وسیلہ پا، بصیر ہون دا وسیلہ پا، میرے رب دے نامہ دا وسیلہ پا، اور میرے رب دے سامنے اپنے نیک اعمال دا وسیلہ پا۔ رب کو لو مانگ اللہ قبول کرے گا۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ دا آمان ہے، اے نہیں کہ مردیاں دیاں قبراں تے جا کے آکھو ساڈی تیرے اگے تیری تور ترکائے۔ اے وسیلہ حرام ہے، اچھی بولو اے وسیلہ، اچھی بولو اے وسیلہ، کیوں رب نے آکھیا اے حرام ہے۔ اس واسطے آؤ رب کہندہ مینوں پکارو میں قبول کرنا، رب کہندہ میں کرنا تو نہ کردا نہیں، مڑ جا انج نہ کر، رب تے تہمت نہ لگا، اہل حدیث بن، اہل سنت بن، قرآن نو پڑھ، قرآن دے مطابق اپنا عمل بنا۔ مسلک اہل حدیث رب دے قرآن دا نام ہے، آمینہ دے لال دا فرمان دا نام ہے۔ اللہ اس سے مسلک تے مرد دم تک قائم رکھیں، زندہ رکھیں، اسلام تے موت دیں اللہ ایمان تے، اور اللہ سانو خاتمہ ساریاں دا بالخیر فرمائی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے قاری عدیل احمد گرجاکھی صاحب۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں جناب حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب۔ ان سے قبل میں مولانا محمد اشرف نعیم صاحب، ڈسکہ شہر کی عظیم شخصیت مولانا محمد اشرف نعیم صاحب، ان کو بھی منڈے کی بیریاں آمد پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب کی تقریر سے پہلے صرف 2-3 منٹ کے لیے میں دعوت دوں گا کراچی سے آئے ہوئے ہمارے مہمان جناب ڈاکٹر اعجاز احمد فاروقی صاحب۔ ڈاکٹر اعجاز احمد فاروقی صاحب کراچی سے تشریف لائے۔ صبح چونکہ ہمارا گجرات میں لالا موسیٰ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کا اجلاس ہے، اس اجلاس میں شرکت کے لیے کراچی سے تشریف لائے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے یہ بھی 2 منٹ کے لیے ہم کلام ہوں۔ جناب ڈاکٹر اعجاز احمد فاروقی صاحب کراچی سے۔